الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ربی زدنی علما۔ معزز سامعین، آج ہم قرآن مجید کے 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کا 12واں پارہ سورۃ الہود اور سورہ یوسف کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ سورۃ الہود یہ مکی سورت ہے، 123 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت ہے، اسلام کی جو بنیادی دعوت ہے، اس سے کیا گیا اور اس دعوت کے انکار کرنے والوں کے انجام کو بیان کیا گیا۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے عظمت سے کیا ہے اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم ہیں۔ محکم سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی تبدیلی سے، تغیر سے محفوظ ہے اور اس کا من جانب اللہ ہونا مسلم ہے، اور انسانی عقل اور فطرت اس کے اندر اس میں کوئی عیب اس کو نظر نہیں آتا کہ عقل سلیم کو اس کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص معلوم نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بات بیان کی گئی کہ اس کی تفصیل ثم فصلت، پھر اللہ نے اس کی تفصیل کا بھی بندوبست کیا ہے، اس کی تفسیر کا بھی بندوبست کیا ہے، جو کہ حکیم ذات ہے۔ اللہ نے یہاں اپنی صفت کو بیان کیا، من لدن حکیم، کہ وہ حکمت والی ذات ہے، اور اس وجہ سے اس کے ہر آیات، اس کے سارے احکامات قرآن مجید کے وہ حکمت سے بھرپور ہے۔ اس کی کسی آیات یا کسی حکم میں کوئی یہ عیب نہیں نکال سکتا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوتا تو زیادہ ٹھیک ہوتا، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات حکیم ہے، اسی طرح اس کا کلام اور اس کے احکامات بھی وہ حکمت والے ہیں۔ اس کا ہر حکم وہ حکمت سے خالی نہیں بلکہ حکمت سے بھرپور ہے، اور خبیر ذات ہے، باخبر ہے۔ انسانی فطرت کا اللہ کو پورا علم ہے، اس لیے قرآن مجید میں وہی احکامات، وہی فرامین ہے جو بالکل انسانی فطرت کے موافق اور مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور مشرکین کو اپنے شرک اور کفر سے باز رہنے کا حکم دیا ہے کہ وہ باز آ جائے، اللہ کے مغفرت، اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جائے، توبہ تائب ہو جائے، اور توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ ان کے نعمتوں میں، اللہ ان کے رزق میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اس کو اور اچھا رزق عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی نعمتوں سے اور جنتوں سے ان کو نوازا جائے گا۔ پھر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے اور عقلی دلائل کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے کہ ساری مخلوق یا ساری موجودات، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی حیوان ہو، جاندار ہو، اللہ نے اس دنیا میں سب کے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ رزق کے اسباب اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق بھی ہے، تمام موجودات کا خالق بھی ہے۔ تو جس طرح اللہ نے رزق کا بندوبست کیا ہے، رزق کے اسباب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خالق بھی اللہ کی ذات ہے، تو پھر اس نظام کو چلانے کے لیے بھی اللہ کو کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ پھر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایک چیلنج دیا ہے کہ جب انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا کہ یہ تو شاعری ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو ان کو چیلنج دیا گیا اس صورت میں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ قرآن مجید میں 3 قسم کے چیلنج مشرکین مکہ کو دیے گئے۔ ایک کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ، جب وہ اس سے عاجز آ گئے تو دوسرا چیلنج دیا گیا کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، جب وہ اس سے بھی عاجز آ گئے تو پھر آخری چیلنج دیا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ قرآن مجید کی کسی ایک صورت کی طرح کوئی صورت بنا کر لے آؤ، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، سورۃ الکوثر، جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ ہے کہ کہا گیا کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے ہمیشہ عاجز ہی رہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ نیک اور برے لوگوں کو، یعنی ان کا انجام کیا ہوگا،
کہ قیامت کے اندر دو قسم کے لوگ، دو قسم کے گروہ، ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک وہ گروہ جن کا مقصد وہ دنیا کی زندگی ہے، جن کا مقصود اور مطلوب دنیا ہے، جن کو آخرت کی فکر نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نابینا لوگوں سے تشبیہ دی کہ جن کو اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کوئی فکر نہیں اور اس دنیا کے اندر ہی مگن ہے۔ اور پھر دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کا مقصد آخرت کی زندگی ہے، کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آخرت کی زندگی کامیاب ہو اور دنیا کے ساتھ ان کا تعلق اتنا ہی ہے کہ جس کے ذریعے آخرت کی زندگی ان کی سنور جائے۔ ایسے لوگوں کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے ساتھ کی ہے جو دیکھنے والا ہو، جو اپنا نفع اور نقصان سمجھتا ہو۔ اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قطعی دلائل کے ساتھ، مسلمات کے ساتھ کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید فرمائی ہے اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے اور ان کی قوم کے انجام کو بیان کیا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک، اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ تسلی رکھے کہ جس طرح گزشتہ انبیاء علیہم السلام جب ان کی قوم ان کی مخالفت پر آئی تو مخالفت کے باوجود، کثرت کے باوجود بھی وہ اہل حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اسی طرح یہ ظالم لوگ اہل ایمان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور جس طرح وہ انبیاء علیہم السلام اور اہل ایمان آخر میں کامیاب اور سرخرو ہوئے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار بھی سرخرو ہوں گے۔ اور دوسرے، اس واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد کافر اور مشرکین کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرے، کہیں ان کے ساتھ بھی وہی حالات کہیں اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرے جو گزشتہ نافرمان لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر تفصیل سے کیا ہے کہ کس طرح اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کو غرق کیا جب وہ ایمان نہیں لائے سوائے چند لوگوں کے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی اور تعصب میں مبتلا ہوئے اور واضح پیغام پہنچانے کے باوجود بھی وہ اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے، تو پھر کس طرح اللہ نے اس کو سخت آندھی کے ذریعے ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کے معجزے کو بالکل اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا اونٹنی کا، لیکن انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ قوم بھی ہلاک ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بڑی موافقت ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت بھی ایک طرح سے عالمگیر تھی کہ آپ نے مصر میں بھی اللہ کی دعوت پہنچائی، فلسطین بھی پہنچائی، آپ مکہ بھی آئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ یورپ بھی تشریف لے گئے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی اسی طرح عالمگیر ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے انجام اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا کہ ان کی قوم کے جو بڑے جرائم تھے کہ وہ شرک اور انسانی فطرت کے برخلاف زندگی گزار رہے تھے، کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ جنسی خواہش پورا کرتے تھے۔ یہاں پر ان کے انجام کو بیان کیا گیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا اور ان کی بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ اور فرعون کے انجام کو یہاں بیان کیا گیا۔ ان تمام واقعات سے اہل ایمان کو تسلی دی گئی اور نافرمان لوگوں کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے جو 111 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف کو قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا ہے کہ یہ ایک بہترین واقعہ ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے ایک ہی بار بیان کیا گیا، جو مشرکین مکہ کے مطالبے کی صورت میں بیان ہوا کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، تو یہاں پر اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اور اس واقعے کو اس انداز میں اللہ نے اس صورت میں بیان کیا کہ اس میں بہت سارے وعد اور نصیحتیں اہل ایمان کے لیے اور نافرمان لوگوں کے لیے اس میں بہت سارے عبرت کے نمونے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بڑی مشابہت ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے، اپنے لوگوں نے حسد کیا،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سب سے پہلے حسد اور دشمنی کرنے والے آپ ہی کے قبیلے اور آپ ہی کے رشتہ دار اور آپ ہی کے خاندان کے لوگ تھے۔ پھر کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اور پھر کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو حاکمیت اور غلبہ حاصل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے سے اللہ نے حاکمیت اور غلبہ حاصل کیا، اور پھر آخر میں کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جب آپ کو اللہ نے ان پر غلبہ عطا فرمایا، اور جب آپ کے بھائی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ جب مکہ فتح ہوا، وہ سارے عرب، وہ آپ کا خاندان آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ نے ان کو بھی معاف فرمایا۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا کہ اس قرآن مجید، یہ جو کتاب ہے اس کی آیات بالکل واضح ہے، اور اس کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ عقل سے کام لیں اور یہ بات سمجھ سکے کہ یہ عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے اور ہر دور میں اس کو سمجھنا آسان ہو اور اس کے اندر کوئی دشواری پیش نہیں آئے، کیونکہ عربی زبان وہی زبان ہے کہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ کبھی تبدیل نہیں ہوئی، ایک زندہ زبان ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو بھائیوں کا آپ کے ساتھ حسد کرنا اور آپ کو کے خلاف منصوبہ بندی کرنا، سازش کرنا، یہاں اس پارے کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ پھر 13ویں پارے میں اس واقعے کے پس منظر میں جو نصیحتیں وغیرہ ہے وہ 13ویں پارے میں بیان ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔